بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر کوئی بڑا ہو اور اپنے بڑوں کا احترام کرے، یہ کمال ہوتا ہے، کیونکہ انسان بڑا ہو کر اپنے بڑوں کے آگے چھوٹا ہی بنا رہے تو یہ اس انسان کی کمال ہونے پر دلیل ہے کہ دنیا کے اندر انسان بڑے سے بڑے عہدے پر ہو لیکن اپنے والدین کے آگے اسی طرح رہے جیسے ان کا بچہ ہے۔ یہ نہ کہے کہ میں افسر بن گیا ہوں، اب باپ پہ بھی افسر ہوں، ماں پہ بھی افسر ہوں۔ دنیا کے اندر بڑے لوگ گزرے ہوں گے جنہوں نے ماں باپ کا بڑا ادب و احترام کیا۔ دنیا کے اندر بڑے لوگ گزرے ہوں گے جنہوں نے ماں باپ کی خدمت بھی کی ہوگی، جنہوں نے ماں باپ کی فرما برداری بھی کی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سب سے زیادہ ماں کا فرما بردار اگر ہے تو وہ کون ہے، تو میں کہوں گا امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن۔ اعلیٰ حضرت کے والد محترم اس دنیا سے چلے گئے، جائیداد کا جو حصہ امام احمد رضا علیہ رحمہ کے حصے کا تھا انہوں نے اس کا مالک بھی اپنی والدہ کو بنا دیا، اپنی والدہ کو تمام مالکہ متصرفہ بنا دیا، کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ اور جب خود پیسوں کی ضرورت ہوتی، کتابیں خریدنی ہوتی تو اپنی والدہ سے پیسے لیتے، والدہ سے پیسے ملتے تو کتابیں خرید لیتے ورنہ نہ خریدتے۔ آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اعلیٰ حضرت اپنے بیٹے کو پڑھا رہے ہیں، حامد رضا خان صاحب علیہ رحمہ کو۔ وہ بہت ہی اچھے تھے، بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے بڑھاپے تک ایک نیک انسان تھے، ان جیسا کم ہی کوئی ہوگا۔ حامد رضا خان چھوٹے سے بچے تھے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے انہیں سبق دیا، اور پھر جب اعلیٰ حضرت سبق سنتے تھے تو سن کر ہی آگے دیتے تھے ورنہ آگے سبق نہیں دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے سبق سنا، حامد رضا خان صاحب نے سبق نہ سنایا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے انہیں سزا دی۔ دوسرے گوشے میں، دوسرے کنارے میں، گھر میں کہیں والدہ کو پتا چل گیا کہ میرے پوتے حامد رضا کو میرے بیٹے نے مارا ہے۔ والدہ اسی وقت آئیاں اور فرمایا کہ تو نے میرے بیٹے حامد کو مارا، میرے پوتے کو مارا۔ ویسے بھی دادے پوتے، دادے پوتی، نانے کا پیار بڑا ہوتا ہے، یعنی انسان کو اپنے اولاد سے پیار ہوتا ہے لیکن اولاد کی اولاد سے بھی بڑا پیار ہوتا ہے، وہ چاہے پوتوں کی شکل میں ہو چاہے نواسوں کی شکل میں ہو۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی والد محترمہ نے آپ کی پیٹھ پر دونوں ہاتھوں سے مارا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جھکے اور کہا اماں جان اور ماریے جب تک آپ کا غصہ کم نہیں ہو جاتا۔ پھر انہوں نے 2 مرتبہ اور مارا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ اگرچہ والدہ بعد میں کہتی کہ یہ میں نے اچھا نہیں کیا کہ میں نے اپنے فرما بردار بیٹے، نیک پرہیزگار بیٹے امام احمد رضا کو مارا، لیکن قربان جائیے کہ وقت کا امام ہے کہ جب قلم چلاتا ہے تو لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں کہ یہ کہاں سے لکھ رہا ہے، یہ تو ہمارے سر قلم کرنے کے برابر ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم جہاد کرتا تھا، جس طرح تلوار سے جہاد کیا جاتا ہے اعلیٰ حضرت کا قلم بھی جہاد کرتا تھا ان لوگوں کے خلاف جو گستاخ رسول تھے، اللہ کی گستاخیاں کرتے تھے، اللہ کے بارے میں غلط نظریات بیان کرتے تھے۔ تو ایسا شخص جس کا روب و دبدبا پوری دنیا پہ ہو، جو ہندوستان تو ہندوستان رہا، کہیں عرب میں چلا جائے تو عرب کے علماء بھی جھک کر سلام کریں، اور کوئی پیشانی پکڑ کر کہے کہ ان نیل آجدو نور اللہ، اس پیشانی میں تو ہم اللہ کا نور پا رہے ہیں، اور کوئی ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نہیں نکلتے تھے۔ اتنا روب و دبدبا تھا اس امام کا، لیکن اپنی والدہ کے آگے ایسے کھڑے رہتے تھے جیسے ایک چھوٹا بچہ کھڑا رہتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے والدین کی فرما برداری کریں، ان کی خدمت کریں۔